بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنول زہرا لائف سٹائل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور جناب آپ لوگوں کو تھمبنیل سے تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کیا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کروں گی، اور میں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ میرے تقریباً پرسنل ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میں اچھی ٹپس دینا چاہتی ہوں، تو اسی وجہ سے میں نے یہ ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ آئی ہوپ اینڈ بلیو آپ لوگوں کو میرا جو یہ ٹاپک ہے وہ ضرور پسند آئے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کو میرا ٹاپک پسند آئے اور آپ کو میری باتیں اچھی لگیں یا میری کوکنگ اچھی لگے یا کچھ بھی اچھا لگے، تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ اور جو لوگ مجھے پیارے سے کمنٹس کرتے ہیں اور جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان سب کا بہت زیادہ تہہ دل سے شکریہ۔ یوٹیوب فیملی، آپ لوگوں کے پیار کا بہت زیادہ شکریہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، آپ لوگوں کو تھمبنیل کا تو پتہ چل گیا نا کہ شادی کا لڈو جو کھائے بچتا ہے اور جو نہ کھائے وہ بھی بچتا ہے۔ تو کیا نوجوان نسل شادی کرے یا نہ کرے؟ تو جناب ہم اسی ٹاپک پر ہم بات کرتے ہیں۔ جو نیا شادی شدہ جوڑا ہے وہ پریشان ہے، کیا نوجوان نسل شادی کرے یا نہ کرے؟ شادی شدہ لڑکیوں اور لڑکوں کو شادی کے بعد سٹارٹ میں کن چیزوں کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو کیا شادی ہی نہ کریں؟ جی نہیں جی، بالکل ایسا نہیں ہے، شادی کریں، مگر صبر سے، حوصلے سے، ہمت سے، برداشت سے کام لیں۔ لڑکی کو بھی کافی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ لڑکے کو کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ دونوں جو میاں بیوی ہیں نا، اس چیز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں۔ پیار محبت بڑھنے کی بجائے ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے بات ڈیورس تک جا پہنچتی ہے۔ اور ان سب چیزوں کے پیچھے کس چیز کا ہاتھ ہوتا ہے کہ ہم صبر سے کام نہیں لیتے ہیں اور دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بس پکی پکائی دیگ مل جائے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ صبر اور ہمت سے کام لینا ہوتا ہے، پکی پکائی دیگیں نہیں ملتی ہیں۔ اور اگر فار ایگزامپل 100 میں سے کسی ایک کو پکی پکائی دیگ مل بھی جائے، تو اس کے لیے اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اس کو یہ اتنی بڑی خوشی مل گئی، لیکن کہیں نہ کہیں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انبیاء کرام پر اور اولیاء کرام پر اور خلفائے راشدین پر ہر کسی پر اتنی پریشانیاں اور مصیبتیں آئی ہیں، تو ہم تو پھر ایک بندہ ناچیز ہیں، تو ہم پر بھی پریشانیاں ہی آتی ہیں نا، تو پھر ہمیں اس چیز کو کس طرح سے فیس کرنا ہے؟ صبر، ہمت اور حوصلے سے۔ تو یہی میرا آج کا جو ٹاپک ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا صبر سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبر اور ہمت ہوگا تو انشاءاللہ جو آپ کا پیار اور محبت ہے نا، اور جو آپ کا شادی شدہ لائف ٹائم ہے، یعنی کہ جو آپ کی شادی ہے نا، وہ لائف ٹائم تک چلے گی۔ اگر آپ میری جو ٹپس ہیں ان کو فالو نہیں کریں گے تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوگا۔ اچھا جی، پیار اور محبت بڑھنے کی بجائے کم ہو جاتا ہے، مگر جو اس کو سمجھ لیتے ہیں ان کا پیار امر ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ان کا پیار امر ہو جاتا ہے۔ اور امیر ہو یا غریب، ہر لڑکی کو اس سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ان سارے معاملات میں اہم کردار کس کا ہوتا ہے؟ سب ٹھیک رہے، ساس سسر کا اہم کردار ہوتا ہے کہ وہ سمجھیں اور اچھے سے خاندان کو لے کر چلیں۔ دیر سے سو کر اٹھتی ہے، کھانا پکانا نہیں آتا، گھر کے کام نہیں کرتی ہے، بس سجنا سنورنا آتا ہے، ہر وقت میکے کی یاد آتی ہے، روتی رہتی ہے، ETC اور پتہ نہیں بہت کچھ۔ میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا ہے، بھائی بہن کو دور کر دیا ہے، اور پتہ نہیں اس کے علاوہ بھی اتنی زیادہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ کو میں کیا ہی بتاؤں۔ جو نئی شادی شدہ لڑکیاں ہیں نا، ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز صبر، ہمت اور حوصلے سے کام لیں۔ یہ کہاوت آپ لوگوں نے بھی سنی ہے نا، کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، اور جب ساس بہو تھی تو اس نے بھی یہ ساری چیزیں فیس کی تھیں، تو اب وہ یہی چیزیں اپنی بہو کے اوپر ٹرائی کر رہی ہوتی ہے۔ اور جو شادی شدہ لڑکیاں ہیں نا، ان کو چاہیے کہ صبر اور ہمت اور حوصلے سے کام بھی لیں، اور جلد بازی تو بالکل بھی نہ کریں۔ پتہ ہے کیا، اگر ہم جلد بازی کریں گے نا تو ہمارے جو سنورے ہوئے کام ہیں نا وہ بھی بگڑ جائیں گے، اور جو بگڑے کام ہیں تو آلریڈی اور زیادہ بھی بگڑ جائیں گے۔
اور جو شوہر کے دل ہیں نا ان کو ہمیں جیتنا چاہیے، لڑکیوں کو اسپیشلی، اور لڑکوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنی بیگم کا دل جیتیں۔ بس یہی نہیں ہے کہ لڑکی ہی کمپرومائز کرتی رہے، لڑکے کو بھی کمپرومائز کرنا چاہیے۔ اور جب آپ لوگ صبر سے، ہمت سے، پیار سے، محبت سے، حوصلے سے اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے سسرال والوں کا دل جیت لیں گے نا، سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ صبر ہے، اور جو صبر ہے نا اس کا پھل ضرور ضرور ملتا ہے، اور اللہ عز و جل اس کا پھل دیتا ہے، اور میٹھا ہوتا ہے، اور اتنا میٹھا ہوتا ہے نا پھر اس کے بعد جب آپ کھاتے ہیں نا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ واقعی کہ صبر کا جو پھل ہے نا وہ بہت میٹھا ہے، اور سب کچھ اچھا ہوتا ہے۔ اور شادی کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں نا وہ لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور جو ہمیں ذمہ داریاں ہیں نا ان کو اچھے سے ہینڈل بھی کرنا چاہیے، اور جو پریشانیاں آتی ہیں نا اس کو مسکرا کر درگزر کیا کریں۔ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، اپنے آپ میں مگن ہو کر دیکھیں، آپ کو سب کچھ ٹھیک لگے گا، آہستہ آہستہ سب سیٹ ہوتا جائے گا۔ اور نماز اور قرآن پاک کو تو بالکل بھی نہیں چھوڑنا، جو نماز اور قرآن پاک کو چھوڑ دیتے ہیں نا ان کے لیے پریشانیاں اور ٹینشنز آتی رہتی ہیں، یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ میں کوئی اتنی نیک پارسا نہیں ہوں، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں نماز قرآن چھوڑ دیتی ہوں تو میرے ساتھ بھی بہت زیادہ پریشانیاں اور تکلیفیں آ جاتی ہیں، تو اس لیے نماز اور قرآن پاک کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور انسان ہے ان سے نماز قرآن پاک چھوٹ ہی جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر حال میں نماز اور قرآن پاک کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور جو گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، اس طرح ساس نے یہ کہہ دیا، نند نے یہ کہہ دیا، فلانا نے یہ کہہ دیا، فلانے نے وہ کہہ دیا، تو اس ساری چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو درگزر کیا کریں، اور جس ٹائم ہسبینڈ گھر پر آئے نا تو ان کو ہیپی فیس کے ساتھ ملا کریں، اور ایسا بیہیو کیا کریں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے گھر پر۔ ساس کی، نندوں کی اور دیور کی یا کسی کی بھی کوئی بھی بات اپنے ہسبینڈ کو نہ بتائیں، اور خوشی خوشی سے نا ان کو ویلکم کریں، پیار سے، محبت سے ان کے لیے کھانا لے کر آئیں اور اچھے سے، اور پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا آپ کو لگے وہ بات کو ڈسکس کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نا گھر پہ کوئی بات ہوتی ہے تو پھر ساس بھی آلریڈی بیٹے کو بتا چکی ہوتی ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے، تو پھر آپ کو ایسا جب وہ بات کریں نا تو پھر تھوڑا سا نارمل سا کہ بھی میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور جب آپ کا واقعی قصور نہیں ہے تو پھر آپ وہاں پر ٹھیک ہوں گی، تو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ سب کچھ سیٹ ہوتا جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نا کہ بھی جب ہسبینڈ گھر آتا ہے تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ جو اس کی وائف ہے وہ جھگڑا نہ کرے، اور پیار سے تیار شیار ہو کر بیٹھی ہو، کھانا شانا لے کر آئے مسکراتے ہوئے فیس کے ساتھ، اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ انسان تو ویسے ایک تو گھر سے باہر ہوتا ہے، باہر کے لوگوں کے سن کر آئے، پھر گھر پر بھی یہی سب کچھ ہو تو پھر اس کو اچھا نہیں لگتا نا۔ اور تیار، کچھ لوگ مجھ سے کہیں گے کہ تیار شیار ڈیلی انسان کیسے تیار ہو، تو مینس کہ تیاری میں کیا ہے کہ ایک انسان اچھے سے صاف ستھرے سے کپڑے پہن لے، لپسٹک لگا لے اور آنکھوں میں سرما یا کاجل لگا لے، اور اس کے علاوہ خوشبو جو بھی ہے وہ لگائے، اور ویسے خوشبو لازمی لگانی چاہیے، اچھی ہوتی ہے۔ تو اور ایسا نہیں ہے کہ بھی ساری جو باتیں صرف لڑکیاں ہی فیس کری ہوتی ہیں، لڑکوں کو بھی بہت کچھ سننے کو مل رہا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ ذکر نہیں کرتے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ذکر بھی کر لیتے، پتہ ہے ان کو بھی بہت ساری باتیں سننے کو مل جاتی ہیں اگر آپ لوگ سنیں گے تو آپ بھی ہنسیں گے کہ جورو کا غلام ہے اور بیوی کا غلام ہے، کل کی آئی لڑکی ماں بہن سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے، بیوی کے لیے آگے ماں کے آگے بولتے ہیں، اور ETC اور پتہ نہیں بہت کچھ۔ ان سب چیزوں کو آپ دونوں نے سمجھ کر لے کر چلنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلے ہیں تو انسان شادی نہ کرے، بالکل ایسا نہیں ہے، شادی کرے اور حوصلہ، ہمت، برداشت، پیار، محبت سے چلتے رہے، سب کو ان کے مائنڈ کے مطابق ہینڈل کریں گے نا تو خوشگوار زندگی گزاریں گے، اور انشاءاللہ خوشگوار زندگی گزرے گی بھی۔ اور پھر اس کے بعد آپ لوگ مجھ سے کہیں گے کہ کنول زہرا نے ہمیں اچھا مشورہ دیا تھا، اچھی ایڈوائس دی تھی، اور آپ لوگوں کو میرا جو یہ ٹاپک ہے نا ضرور پسند آیا ہوگا، اور دل سے کوشش کریں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور میں ان لڑکیوں سے بھی بولوں گی، شادی کا مطلب صرف نئے کپڑے، جوتے نہیں، گھومنا پھرنا نہیں ہے، سب بلکہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کو بھی لے کر چلنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، اور اپنی مما کی لائف کی طرف دیکھیں گے تو سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ مما نے آپ کی کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے۔
تو آپ سب سمجھ جاؤ گے کہ بھی میری مما نے کس طرح سے لائف اسپینڈ کی ہے۔ جب آپ شادی کے بعد گھر آتی ہیں نا تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھی میری مما کس طرح سے گھر کو لے کے چلتی تھیں، مہمانوں کو، ساس سسر کو، ہر ایک چیز کو۔ تو آپ لوگوں کو نا اس چیز کو ضرور انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا میرا جو ولاگ ہے وہ ضرور پسند آیا ہوگا اور میری باتیں بھی سمجھ آئی ہوں گی۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اور ایک دفعہ پھر سے کہوں گی کہ صبر، ہمت اور حوصلے سے کام لیں گے تو آپ کی جو لائف ہے وہ ہیپی لائف ہوگی اور لانگ لائف ہوگی، اور اگر جلد بازی کرنی ہے تو پھر آپ اپنے گھر کو ہی برباد کریں گے۔ وہ اپنی سوچ لینا ہے کہ آپ کو صبر اور ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے یا پھر جلد بازی سے کام لینا ہے۔ اچھا جی، اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نئے ولاگ میں، نئے انداز کے ساتھ۔ بہت زیادہ لمبا ولاگ ہو گیا، تو انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ملیں گے۔ بائے بائے، ٹیک کیئر۔ اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو دیجیے اجازت۔